السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم سيقول السفهاء من الناس لوگوں میں سے کچھ بیوقوف یہ اعتراض کریں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کہ کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے کانوا علیہا جس پر یہ تھے قل للہ المشرق والمغرب آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ پر چلا دیتے ہیں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي پیچھے قبلہ کا ذکر ہوا ہے اور تعمیر کعبہ کا ذکر ہوا ہے تعمیر کرنے والے دو اللہ تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ آدمی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں انہوں نے تعمیر کی اور تعمیر کر کے پھر رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کی اور پھر یہ قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود ہے جیسے پیچھے ہم نے ایک سبق میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے کروائی گئی پھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ قبلہ موجود رہا پھر انہوں نے تعمیر کی پھر نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ قبلہ گر گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی پھر اس کے بعد تعمیر ہوتی رہی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا اس سے کچھ عرصہ پہلے حکم یہ ملا کہ آپ جو ہے نا قبلہ تبدیل کریں آپ جو ہے نا بیت اللہ کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے چون چلا کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوتی تو اب اس حکم کی اس طرح وہ تعمیل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تو پھر ہجرت کا حکم آ گیا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ میں تقریباً 16 یا 17 مہینے بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے 16 یا 17 مہینے مدینہ طیبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتظار میں آسمان کی طرف منہ اٹھا لیتے یعنی آسمان کی طرف رخ کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اور میں جو ہے نا اپنا قبلہ بدل جاؤں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید انتظار تھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کی ایک مسجد میں تھے جس کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے مسجد قبلتین وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز یہ حکم آیا کہ آپ اپنا قبلہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف بدل لیجیے تو دوران مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز مسجد کے اندر کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کی خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ موڑ دیا اور پھر ایک سمت سے بالکل دوسری سمت پر پلٹ گئے یعنی یہ ایسا تبدیلی آئی تو اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو اب اعتراض کرنے کا لوگوں کو موقع مل گیا اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے میں ارشاد فرمایا سیقول السفہاء سفہاء سفیہ کی جمع ہے سفیہ کہتے ہیں بیوقوف کم عقل لوگ پیچھے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کرے گا جو بیوقوف ہے تو جو ملت ابراہیمی پر نہیں ہے وہ بیوقوف ہے اور بیوقوف لوگوں کا کام ہوگا اعتراض کرنا اور اعتراض کرنا سب سے آسان کام ہے سب سے آسان کام اعتراض ہے ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے دوسرا وہاں سے گزرا تو بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کرے یہ کام اچھا ہوا نہیں کوئی نہ کوئی اعتراض کر دے گا کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کے اندر نقطہ نکال دے گا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اگر کہا جائے کہ میاں صاحب آپ خود کر لو یہ کام تو پھر جو ہے نا وہ قریب نہیں آئیں گے تو اعتراض کرنا سب سے آسان کام ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں فرمایا سفہاء یہ بیوقوف ہیں سفیہ لوگ ہیں اور سفیہ لوگوں کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا اور بیوقوف لوگ کیا کہتے ہیں ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا
کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ پر جس پر وہ تھے کس نے پھیر دیا. ان کا جو ہے نا قبلہ ایک نہیں ہے. اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ ان کا قبلہ ایک نہیں ہے. جب قبلہ ایک نہیں ہے تو ان کا دین بھی ایک نہیں رہے گا, ان کا دین بھی بدل جائے گا. کبھی ادھر منہ کرتے ہیں, کبھی ادھر منہ کرتے ہیں. شروع اسلام میں خانہ کعبہ کی طرف, قبلہ ان کا خانہ کعبہ, اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا. پھر جو ہے نا خانہ کعبہ ہی یعنی کعبۃ اللہ ہی قبلہ بنا دیا گیا. اب وہ اعتراض کرنے کا موقع مل گیا, کبھی کہیں منہ کرتے ہیں, کبھی کہیں منہ کرتے ہیں. تو ان کا جو ہے نا یہاں کوئی جماؤ نہیں ہے, ان کے دین کے اندر بھی جماؤ نہیں ہے. لہذا جو ہے نا یہ ان کا دین قبول نہ کرو, یہ بے وقوف لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو اعتراض کرنا بالکل آسان ہے. آگے اللہ نے جواب دیا کہ قل للہ المشرق والمغرب, فرمایا کہ مشرق کا مالک بھی اللہ اور مغرب کا مالک بھی اللہ, ہر صفت کا مالک اللہ. تو اللہ کا حکم اصل میں بجا لانا ہے. اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ کسی کی اپنی خواہش سے نہیں ہے, بلکہ جو اللہ حکم دے اسی کو بجا لانا ضروری ہے. چاہے اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے یا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے لیے, تو جس طرف اللہ حکم دیں گے اسی کی بجا آوری ضروری ہے. تو اس بجا آوری میں اعتراض کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. قبلہ کا اصل معنی ہوتا ہے سمت توجہ, یعنی منہ جس طرف رخنا, اس کو قبلہ کہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ وحدہ کی طرف ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مومن کا رخ ہوتا ہے. مومن جب بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہر سمت سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وجود سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے. کما یلیق بشانہ, جیسے اس کی شان ہے, اپنی شان وہ ہر جگہ موجود ہے. جب ہر جگہ موجود ہے تو پھر عبادت کرنے کے لیے جس طرف بھی بندہ رخ کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن عبادات کی دو قسمیں ہیں. بعض عبادات وہ ہیں جو انفرادی ہیں, بندہ اکیلے عبادت کرتا ہے. مثلا روزہ ہو گیا, یہ بندے کی اپنی ذاتی عبادت ہے. ذکر ہو گیا, تلاوت ہو گئی, یہ ذاتی عبادت ہے. اور بعض عبادات ایسی ہیں جو اجتماعی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان جمع ہو کر یہ عبادت کریں. مثلا نماز ہے, نماز ہم نے گھر کر پڑھنی ہے. اسی طرح حج کو جاتے ہیں تو حج کے لیے وہاں جو ہے نا وہاں عبادات جو کی جاتی ہیں وہ مسلمان مل کر ایک ہی دن میں عرفات میں جاتے ہیں, ایک ہی دن میں وہ اپنے حج کے ارکان پورے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا حکم دیا ہے. اور ان میں عبادات کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب بتلانا مقصود ہے. جو عبادات اللہ نے اجتماعی بتلائی ہے نا, ان میں یہ بتلایا ہے کہ اجتماعی عبادات میں آداب جو ہے نا وہ ضروری ہے. جب آداب کے ساتھ مسلمان اجتماعی عبادت ادا کریں گے تو اصل مقصد جو ہے نا وہ ان کی وحدت اور یکجہتی ہے کہ مسلمان یکجہت ہو جائیں, مسلمانوں کی وحدت نظر آئے کہ مسلمان ایک ہی قوم ہے, مسلمان ایک ہی قوم ہے. اب وحدت کے لیے کسی چیز کو اللہ نے زمین پر منتخب کرنا تھا کہ مسلمانوں کی ایک ہونا نظر آئے. لوگوں نے مختلف چیزوں کو وحدت بنایا. بعض لوگوں نے قوم کو وحدت بنا دیا, ایک قوم ہے, ہم ایک قوم ہے, ہم کسی کو فرق نہیں کرتے. اور بعض لوگوں نے نسل کو وحدت بنا دیا کہ ہم ایک ہی نسل میں ہیں. اور بعض لوگوں نے کوئی خاص نشان بنا دیے. مثلا عیسائی ہے نا, یہود عیسائی یا اپنی خاص صلیب اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں کہ یہ عیسائی نظر آ رہے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے آج کل کڑے پہننے شروع کر دیے. یہ کڑے پہننے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم وحدت والے ہیں, ایک طرف ہیں, ہمارا ایک ہی مسلک ہے, ایک ہی طرف ہم رہنے والے ہیں. تو وحدت کا بعض لوگوں نے اپنے اپنے نقطے منتخب کر دیے. اور اگر انسان کے سپرد کر دی جاتی کہ تم نے اپنی مرضی سے ایک جو ہے نا ایک چیز کو منتخب کر کے ہونا ہے تو یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے. اگر انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ تم نے ایک ہونا ہے اور وحدت پہ تم نے عمل کرنا ہے, یعنی تم نے سب نے مل کر ایک ہی جگہ پر رہنا ہے اور ایک ہی وحدت اپنی ظاہر کرنی ہے. اور یہ مسئلہ انسانوں کے سپرد کر دیا جاتا تو بہت مشکل ہو جاتا. کوئی کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک لباس میں وحدت کرتے ہیں, ایک ہی لباس پہنتے ہیں. اب اس میں غریب امیر کچھ فرق ہو جاتا. غریب لوگ کیسے لباس خریدتے, امیر لوگ جو ہے وہ لباس خرید لیتے. تو مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے حوالے اللہ نے نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وحدت کا اصل نقطہ جو اللہ تعالیٰ نے وحدت قرار دیا وہ اپنی رحمت سے اس نے ایک ایسی چیز کو وحدت کا نقطہ قرار دیا جو بالکل آسان بھی ہے اور مفت بھی ہے اور کسی کے لیے کرنا مشکل بھی نہیں ہے.
آسان بھی ہے، جہاں بھی ہو قبلہ کی طرف رخ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب مسلمانوں کے لیے آسان کر کے وحدت کا نقطہ ایک قبلہ بنا دیا کہ جب تم اجتماعی طور پر اکٹھے ہو تو اس کی طرف رخ کر دیا کرو، تاکہ تمہارا اجتماعی نظام جو ہے نا ایک ادب کے ساتھ اور ایک نقطہ وحدت پر اکٹھا ہو جائے، اور پھر تمہاری اجتماعیت نظر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو مقرر کر دیا، اور پھر اللہ نے تبدیل اس لیے کیا کہ لوگوں کے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہو جائے، لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ کعبۃ اللہ ہی کوئی خاص چیز ہے، کعبۃ اللہ ہی کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص کہ اللہ نے اسی کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، لوگ اس کو بت نہ سمجھنے لگ جائیں۔ اس لیے اللہ نے بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دیا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ تو یہ سارے اعتراضات ان کے ختم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اصل میرا حکم بجا لایا جائے۔ تو اللہ کا حکم ہے کل للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق بھی میرا اور مغرب بھی میرا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تاکہ جو ہے نا یہ اشکال ہی نہ رہے کہ کعبۃ اللہ ایک خاص بت ہے، لوگ اس کو بت نہ سمجھنے لگ جائیں اور اس کو ہی جو ہے نا ضروری نہ سمجھنے لگ جائیں، بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے، اور اللہ جس طرف چاہیں حکم دیتے ہیں۔ تو یہ بیوقوف لوگوں کا اعتراض ہے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اختیار دیا کہ تم جس دن کی عبادت کرنا چاہو کرو، انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، اور پھر یہود نے ہفتے کا دن مقرر کیا، نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کیا۔ اور دوسری چیز تحویل قبلہ، قبلہ کی وجہ سے فرمایا کہ وہ حسد میں مبتلا ہو گئے کہ تحویل قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا، کسی اور امت کو تحویل کی جو ہے نا توفیق نہیں، یعنی مسلمانوں کو دونوں قبلے عطا کیے گئے اور کسی امت کو 2 قبلے عطا نہیں کیے گئے، اور وہ حسد کرنے لگے کہ ہمارا ایک قبلہ کیوں ہے، اس وجہ سے انہوں نے اعتراض کر دیا۔ کسی امت کو بھی 2 قبلوں کی طرف رخ کرنے کا حکم نہیں ہوا، امت محمدیہ کو 2 قبلوں کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، تو اب اس وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ اور تیسری چیز فرمایا امام کے پیچھے آمین کہنا، امام جب کہتا ہے نا والضالین تو پیچھے سب مل کر کہتے ہیں آمین، اگرچہ دل میں کہتے ہیں، تو آمین کہنا یہ بہت برکت کی چیز ہے، اس وجہ سے بھی اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اعتراض ایک حسد پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جملے میں ہی جواب دے دیا، فرمایا سیقول السفہاء، کہ جب یہ قبلہ کا حکم آنے لگا تو اللہ نے پہلے یہ بتلا دیا، پہلے یہ نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب کی امت، تم اب قبلہ بدل رہے ہو، قبلہ بدلنے پر کچھ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے، تو ان کے اعتراض کی طرف توجہ نہیں دینا، کیونکہ ہیں بیوقوف، اور بیوقوف کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا۔ فرمایا سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور اس طرح مشرکین، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ تو جب قبلہ ان کا بدل گیا تو ان کا دین میں بھی ٹکاؤ نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے جواب دیا قل للہ المشرق والمغرب، جو دین دینے والا اللہ ہے وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، مشرق بھی اسی کا، مغرب بھی اسی کا، لہذا کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دراصل رخ انہوں نے میری طرف کرنا ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، اور میں جہاں چاہوں حکم دوں، تو میرے حکم، دین بھی میرا حکم ہے، نہ یہ دین بدلنے والا ہے اور نہ ہی میرے احکام سے مسلمان منحرف ہونے والے ہیں۔ بیوقوف لوگ کا کام ہے اعتراض کرنا۔ فرمایا یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں الی صراط مستقیم، سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی توفیق دیتے ہیں۔ تو جو ملت ابراہیمی پر ہے وہ اعتراض نہیں کرے گا، اور جو ملت اسلامی سے، ملت ابراہیمی سے منحرف ہے، جو ملت فطرت، جو فطرتی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس پر جو لوگ نہیں رہ رہے وہ اعتراض کریں گے۔ فرمایا یہ بیوقوف ہیں، ان کے اعتراض پر توجہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم وفقنا لما